حضور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ مصلی امامت پہ نماز پڑھا رہے ہیں، اور حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم صلح کروانے کے لیے تشریف لے جا چکے ہیں۔ قبیلہ سے واپس آئے تو اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھا رہے تھے۔ صحابہ کرام نے تالی بجا کر عمل تصفیق، بائیں ہاتھ کی پشت پر دائیں ہاتھ کو مار کر یہ مطلع کرنے کی کوشش کی کہ ذرا غور کریں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بڑی یکسوئی کے ساتھ نماز پڑھتے، دائیں بائیں ادھر ادھر آپ نہ دیکھا کرتے۔ جب آپ نے تصفیق کا عمل سنا، تالی سنی، ذرا نگاہوں کو اٹھایا، حیران رہ گئے کہ میری محبتوں کا مرکز آقا نامدار جلوہ فگن ہو رہے ہیں۔ آپ نے اسی طرح سے مصلی امامت سے پیچھے ہٹنا شروع کر دیا۔ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اشارہ فرمایا کہ آپ نماز پڑھاتے رہیں۔ یہاں پر حضور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے دوران نماز ہی اپنے ہاتھ اٹھائے اور اللہ کا شکریہ ادا کرنا شروع کر دیا کہ یا اللہ، پہلے تو حضور کے امتیوں نے مجھے اپنا امام مانا، اور اب تو میری امامت پر مہر ہی میرے مصطفیٰ لگا رہے ہیں۔ مگر اس کے باوجود حضرت حضور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پچھلی صف پہ آ گئے۔ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم مصلی امامت پہ جلوہ فگن ہو گئے، نماز پڑھانا شروع کر دی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ وہ عجیب نماز ہے کہ نماز کا کچھ حصہ حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ادا فرما رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، اور باقی آدھا حصہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم پڑھا رہے ہیں۔ یعنی دو اماموں والی نماز، یہ دو اماموں والی نماز ہے۔ خیر، نماز ہو گئی، سرکار دو سران اسلام پھیرا، جنہوں نے تالی بجا کر مطلع کیا تھا، آپ سرکار نے انہیں فرمایا کہ مردوں کے لیے تصفیق کا عمل نہیں ہے، اگر آپ نے لقمہ دینا ہے تو بول کر سبحان اللہ کہہ کر الحمدللہ کہہ کر پھر لقمہ دیں، تصفیق کے عمل کے ساتھ آپ لقمہ نہ دیں، یہ عورتوں کا کام ہے۔ یہ تو ایک پہلو۔ حضرت ابوبکر صدیق کو بلایا، ادھر آئے۔ جی حضور، فرمایا مجھے یہ بتاؤ، ما منعک ان تثبت علی المصلی اذا امرتک، جب میں نے آپ سے کہہ دیا تھا کہ آپ رکے رہیں، نماز پڑھاتے رہیں، تو آپ کیوں نہ وہاں پر رک کر نماز پڑھاتے رہے؟ سرکار فرماتے ہیں آپ کیوں پیچھے گئے جب میں نے جو کہہ دیا تھا آپ پڑھاتے رہتے۔ عرض کی حضور، ما کانا لابن ابی قحافۃ ان یصلی بین النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور میری یہ اوقات کہ میں رخ مصطفیٰ دیکھوں، زلف حبیب کبریا دیکھوں، حضور کے لبوں کو دیکھوں، صبغۃ اللہ کی رنگت کو دیکھوں، علم نشرہ کے سینے کو دیکھوں، حضور آپ کی تشریف آوری سامنے ہو اور میں مصلی امامت پہ کھڑا رہ جاؤں نماز پڑھانے کے لیے؟ حضور ہو ہی نہیں سکتا۔ کائنات کے آقا، آپ نے نکیر نہیں فرمائی، آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ اچھا تو نے کیا تو غلط ہے، نہ، سرکار خاموش ہو گئے۔ یہ حدیث تقریری جس کا مطلب ہے کہ تو نے بالکل ٹھیک کیا ہے، یہ حدیث تقریری کا مطلب ہے۔ اور ایسا ہی ایک عمل حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم، الجامع صحیح البخاری، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنے اس ظاہری حیات کے آخری ایام میں ہیں، بالا خانہ میں جلوہ فگن ہیں، اور نماز حضور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہی ادا فرما رہے ہیں، آپ امامت فرما رہے ہیں۔ اور اس دوران صحابہ کرام نے محسوس کیا کشف النبی صلی اللہ علیہ وسلم ستر الحجرۃ ینظر الینا وہو قائم، صحابہ نے محسوس کیا کہ حجرہ مصطفیٰ پر جو سامنے پردہ لٹکا ہوا تھا وہ چھن چھن کی آواز آئی، پردہ ہٹا ہے۔
وہ نگاہیں جو بالکل سامنے تھیں اب وہ حجرہ مصطفیٰ کی طرف رخ ہوئی. وہ چہرے جو بالکل سامنے تھے وہ حجرہ مصطفیٰ کی طرف ہو گئے. کأن وجہہ ورقۃ مصحف، کہتے ہیں ہم نے دیکھا وہ تو واقعتاً سرکار دوسرا اپنے غلاموں کو دیکھ رہے تھے. کشف النبی صلی اللہ علیہ وسلم ستر الحجرۃ ینظر الینا وہو قائم. آپ کھڑے ہوئے ہیں، غلاموں کو دیکھ رہے ہیں. کأن وجہہ ورقۃ مصحف. صحابہ کہتے ہیں جب ہم نے رخ مصطفیٰ کو دیکھا تو بڑا عجیب نظارہ تھا. ہمیں یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے لکھا ہوا قرآن ہمیں چہرہ مصطفیٰ پہ نظر آ رہا. ثم تبسم. اگلی بات یہ ہے حضور نے دیکھ کر یہ نہیں فرمایا کہ تم اپنا کام کرو، نماز پڑھو دھیان سے، ادھر دیکھ رہے ہو. ثم تبسم، میرے آقا مسکرائے. یہ حدیث تقریری بن گئی. ایک حدیث قولی، حدیث فعلی، حدیث تقریری. حدیث تقریری آپ نے مسکرا کر مہر لگا دی کہ دوران نماز جو کام کر رہے ہو بالکل ٹھیک کر رہے ہو. اگر نماز ٹوٹ جاتی تو حضور فرماتے نماز دوبارہ پڑھو، نہیں فرمایا. اور کسی حدیث کی کتاب میں یہ نہیں کہ سرکار نے فرمایا کہ تم نماز پڑھ رہے تھے اور ساتھ تمہیں میرا دھیان اور خیال بھی آ گیا لہذا جاؤ دوبارہ نماز پڑھو. نہیں، عجیب بات ہے، نماز بھی پڑھی جا رہی ہے، رخ مصطفیٰ کو دیکھا بھی جا رہا. ثم تبسم، جب سرکار دو سرا مسکرایا کرتے تھے. اذا تبسم لقد اضاء البیت، حضور کی مسکراہٹ بھی بڑی عجیب مسکراہٹ تھی. جب آپ مسکرایا کرتے تھے رات کی تاریکی کو روشنی میں بدل دیا. اذا تکلم رؤی کالنور یخرج من بین ثنایاہ، جب میرے آقا کلام فرمایا کرتے تو سامنے والے دانتوں سے جو تھوڑا سا فاصلہ، بالکل ساتھ ملے ہوئے نہیں تھے، تھوڑا سا فاصلہ تھا، ان مقدس دانتوں سے نور کی شعائیں برآمد ہوا کرتی تھی. کہتے کأن وجہہ ورقۃ مصحف ثم تبسم فہممنا ان نفتتن من الفرح برؤیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. کہتے ہیں کہ جب ہم نے رخ مصطفیٰ کو دیکھا ہم تو سب کچھ بھولتے جا رہے تھے، جو یاد رکھ رہے تھے بس وہ رخ مصطفیٰ کا دیدار تھا. فہممنا، ہم کہتے ہیں پکا ارادہ کر لینا، فہممنا ان نفتتن من الفرح برؤیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ہم تو نمازیں کھول کھول کر دروازہ مصطفیٰ پر ابھی جانے ہی لگے تھے کہ وہاں جاتے ہیں. اور پھر حضرت ابوبکر صدیق نے آپ نے پیچھے ہٹنا شروع کر دیا. آپ نے پیچھے ہٹنا شروع کر دیا اور پیچھے ہٹنا شروع کر دیا اور محسوس یہ کیا کہ کائنات کے آقا جیسے پہلے ایک مرتبہ جلوہ فروز ہوئے تھے شاید کہ آج بھی آنے لگے ہیں. فعقب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، پیچھے ہٹنا شروع کر دیا. وظن ان النبی خارج الی الصلاۃ، محسوس یہ کیا کہ شاید سرکار دو سرا صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ نماز کے لیے جلوہ فگن ہونے لگے. اب صحابہ کرام جو یہاں فرماتے ہیں کہتے ہیں کہ واللہ، فرماتے ہیں کہ جس وقت اذا وضح وجہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما نظرنا منظرا کان احسن من وجہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم. کہتے ہیں ہم نے بڑے بڑے منظر دیکھے ہیں، بڑے بڑے منظر دیکھے. آبشاروں کا منظر بھی ہے، پہاڑوں کا منظر بھی ہے، ندیوں کا نالوں کا منظر بھی ہے، آسمان سے بارش نازل ہونے والی اس کا بھی منظر ہے. بڑے منظر دیکھے، بڑے بڑے منظر دیکھے.
کہتے ہیں ما نظرنا منظرا کان احسن من وجہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مگر جو منظر ہمیں رخ مصطفیٰ پر نظر آ رہا تھا، خدا کی قسم ایسا منظر ہم نے کبھی زندگی میں دیکھا نہیں۔ کان وجہہ ورقۃ مصحف، یہ وہ منظر تھا، وہ منظر نظر آ رہا تھا، منظر نظر آ رہا تھا، اور اس انداز میں کہ سرکار کو دیکھ بھی رہے ہیں۔ واللہ ما نظرنا منظرا کان احسن من وجہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا منظر ہم نے کبھی زندگی میں دیکھا ہی نہیں تھا۔ اور سرکار نے یہاں پر پھر اشارہ فرمایا، اتموا صلاتکم، اپنی نمازوں کو پورا کر لو۔ اب یہ ہے صحابہ کا محبت مصطفیٰ کا مظاہرہ، بلکہ یہاں تک یہ کہ انہوں نے اجنبی بات نہیں کی۔ اللہ جل جلالہ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، جب تم نماز پڑھ رہے ہو تو دیکھنا کوئی تمہیں بلائے نہ جانا، کوئی بلائے نہ جانا۔ نفل پڑھ رہے ہو، خیر اماں بلائے تو چلے جانا، اور اگر فرض پڑھ رہے ہو اماں بھی بلائے تو نہ جانا۔ فرض پڑھ رہے ہو اگر میرا مصطفیٰ بلائے، پھر یہ خیال نہ کرنا کہ تمہاری حالت قیام کی ہے، یہ خیال نہ کرنا کہ تمہاری حالت رکوع یا سجدے کی ہے۔ سجدے میں پڑے ہوئے ہو اور ادھر سے آواز آ جائے، اور کیا وہ خوش نصیبی ہو، آواز آ جائے، آواز آ جائے، ادھر بھی بات سنو۔ فرمایا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، تمہیں میرا مصطفیٰ جب بھی بلائے، جب بھی بلائے، تم جیسی بھی حالت میں ہو سیدھے دروازہ مصطفیٰ پہ چلے جانا۔ اور یہاں پر محدثین فرماتے ہیں سرکار کی بات سنو، سننے کے بعد اس طرح کا عمل کر لو، کرنے کے بعد آ کر رپورٹ پیش کر دو، اس کے بعد جہاں سے نماز چھوڑ کر گئے تھے آگے ویسے ہی پڑھنا شروع کر دو، رب ذوالجلال پھر بھی قبول فرما لے گا، کیونکہ یہ کوئی غیر شرعی حرکت تو نہیں ہوئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کائنات کے آقا، آپ کی زیارت کے لیے، دیدار کے لیے، یہ صحابہ کرام کا عمل تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، ہاں بیت اللہ شریف کا طواف فرمانے کے بعد حجر اسود کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے۔ حجر اسود، انی عالم انک حجر، مجھے پتہ ہے کہ تو پتھر ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے انک لا تنفع ولا تضر، نہ تو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دیتا ہے۔ ایسے یہاں پر محدثین کرام تبصرہ میں لکھتے ہیں کہ ذاتی طور پر تو یہ نفع نقصان نہیں دیتا، لیکن رب کی عطا کے ساتھ نفع یہ پتھر اتنا دیتا ہے جو اسے چومتا ہے چومنے والے کے سارے گناہوں کو چوس لیتا ہے، یہ رب کی دی ہوئی عطا سے۔ آپ وہاں پر کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کر فرمایا حجر اسود دیکھ، مجھے پتہ ہے کہ تو پتھر ہے، مگر میں تجھے چومنے کے لیے بڑا بے تاب ہوں۔ کیوں؟ تجھے چومنے کے لیے بے تاب اس لیے ہوں، اس لیے ہوں کہ یہاں پر لو لم ارا حبیبی صلی اللہ علیہ وسلم قبلک او استلمک ما قبلتک ولا استلمتک، میں بے تاب اس لیے ہوں کہ تجھے میرے مصطفیٰ نے چوما ہے۔ اور یہ عمل صحابہ کرام کا یہ ہے محبت مصطفیٰ کا عمل۔ حضور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا یہ عمل کہ آپ دیوانگی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں، اور اس موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا نام نامی، اسم گرامی، اور پھر حجر اسود سے باتیں کرنا، یہ ساری محبت مصطفیٰ کی باتیں ہیں۔ صحابہ کا ذرا غور کریں کہ محبت کا انداز کیا تھا۔ حدیبیہ کے موقع پر کافروں نے اپنا ایلچی بنا کر بھیجا عروہ بن مسعود کو کہ جاؤ جا کر محمد سے بات کرو کہ وہاں اسے ہم نے بیت اللہ کی طرف نہیں آنے دینا۔ وہ ان دنوں میں ان کا طوطی بولتا تھا، انہوں نے منع کیا۔
جو کچھ عروہ بن مسعود جو ابھی تک رضی اللہ تعالی عنہ نہ بنے تھے، واپس جا کر کہا میرے بھائیوں مکے والو، محمد کے ساتھ مقابلے کا خیال ہی چھوڑ دو۔ انہوں نے کہا عجیب بات ہے، اور تجھے ہم نے اپنا ایلچی بنا کر بھیجا اور آ کر تو اسی کی بولی بولنا شروع کر دی ہے۔ انہوں نے کہا دیکھو میں شاہان عرب و عجم کے پاس گیا، جو کچھ میں نے دروازہ مصطفیٰ پر دیکھا ہے، خدا کی قسم شاہان عرب و عجم کے ہاں میں نے ایسا احترام کہیں بھی نہیں دیکھا ہے۔ انہوں نے کہا کیا دیکھ کر آئے ہو؟ اچنبے کی بات، کیا دیکھ کر آئے ہو؟ انہوں نے کہا میں نے دیکھا حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم وضو فرما رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے دیکھا اذا تودع کادوا یقتتلون علی وضوئہ۔ انہوں نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ محمد اپنے چہرے کو دھو رہا ہے، اپنے ہاتھوں کو دھو رہا ہے، سر پر پانی لگا رہا ہے، پاؤں کو دھو رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ پانی جو اس بندے کے چہرے کو مس کرتا، ہاتھوں کو مس کرتا، پاؤں کو لگتا، وہ ابھی زمین پر گرتا نہیں تھا، ابھی زمین پر نہیں گرتا تھا کہ اس کے چاہنے والے ہاتھوں کو نیچے پھیلا لیا کرتے، ہاتھوں کو نیچے پھیلاتے۔ جس خوش نصیب کے، اور لفظ ہے یہاں پر اقتتلوا، اذا تودع کادوا یقتتلون علی وضوئہ۔ اقتتال کہتے ہیں کہ وہاں پر اسے پیچھے ہٹانا، اقتتال جھگڑنا۔ سادہ سا مطلب یہ ہے یار پیچھے تو ہٹنا، یار تو پیچھے ہٹنا ذرا، یار پیچھے ہٹنا ذرا، مجھے آگے بڑھ لینے دے، یار تو پیچھے ہٹنا ذرا۔ وہ کہتا میں کیوں پیچھے ہٹوں، تو پیچھے ہٹ جا۔ بس آگے یہ اقتتال، آگے بڑھتے ہیں اور اپنے ہاتھوں پہ تھامتے ہیں، اور وہ پانی جو ہاتھوں کو لگ جاتا، جھومتے چومتے، چہرے پہ ملتے، سینے سے لگاتے۔ اور دوسرا صحابی رسول وہ جنہیں ابھی تک یہ پانی دستیاب نہ ہوا ہوتا، تو پوچھتا یار تیرے ہاتھ پر حضور کا پانی مبارک لگا؟ ہاں لگا ہے، کچھ اس میں تری؟ بھئی وہ تو میں نے سینے پہ مل لیا، وہ تو میں نے چہرے پہ لگا لیا۔ وہ کہتے یار تیرے ہاتھ پر لگا تو تھا نا، لگا تو تھا نا۔ وہ جو لگا تھا وہ ہاتھ پر ہاتھ مل کر اپنے چہرے پہ پھیر لیا کرتے تھے۔ یہ صحابہ کرام کا محبت اور پیار۔ اور یہاں پر دوسری بات جو کہی، اچھا یار یہ تو بڑی عجیب بات ہے، دوسری بات کیا دیکھی تو نے؟ انہوں نے کہا میں نے ایک اور دیکھا، واللہ قسم اٹھا کر کہا ان یتنخم نخامتا الا وقعت فی کف رجل فدلک بها وجہہ وجسمہ۔ کہتا ہے میں نے ایک اور تماشا یہ دیکھا کہ محمد نے جب تھوک پھینکا صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کے صحابہ نے، ماننے والوں نے ہاتھ پیچھے نہیں کیے، اپنے ہاتھ آگے پھیلا لیے، اپنے ہاتھ آگے پھیلا لی، اپنے ہاتھ آگے پھیلا لیے۔ کہ کس خوش نصیب کے ہاتھ پر لعاب دہن مصطفیٰ گرتا ہے، اور جس کے ہاتھوں پر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا لعاب دہن گرا، اس نے کیا کیا؟ فدلک بها وجہہ، وہ اپنے چہرے پہ ملتا، اپنے چہرے پہ ملتا، وجسمہ، اور اپنے جسم پر ملتا۔ یار یہ تو عجیب بات دیکھ کر آیا ہے، اور کیا تو نے دیکھا؟ اس نے کہا کہ میں نے ایک اور بات دیکھی ہے، وَلَا تَسْقُطُ مِنْهُ شَعْرَةٌ إِلَّا ابْتَدَرُوا إِلَيْهِ۔ حجامت کر رہا تھا، اور جو بال نیچے گرنے کے لیے آتے، عروہ بن مسعود نے کہا کہ میں حیران ہوا ہوں اس بات پر، کوئی بال نیچے گرنے کے لیے آتا تو وہ اس کے ماننے والے اس بال کو بھی نیچے گرتا ہوا نہیں دیکھ سکتے تھے، اور وہ تھام لیتے۔ یہی وجہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ نے پوچھا بھائی لوگ تو جنگ کے دوران اپنے سروں کو بچا رہے تھے، اور تم نیچے کیا کر رہے تھے؟ انہوں نے کہا جی میں ٹوپی تلاش کر رہا تھا،
لوگ، عجیب بات ہے، لوگ سروں کی خبر لے رہے تھے کہیں ہمارا سر نہ کٹ جائے، اور آپ ٹوپی تلاش کر رہے تھے. کہا کہ یہ ٹوپی تھی نا، اس پر اگر یہ تو ایک سر ہے، یہ ہزاروں سر بھی ہوں تو اس ٹوپی پر میں قربان کر دوں. بھئی کیا وجہ یہ ہے کہ میں نے اس ٹوپی کے اندر اپنے مصطفیٰ کا بال مبارک رکھا ہوا تھا. اور پھر یہ کہ اچھا یار تو نے 3 باتیں تو یہ ہو گئیں، اور کیا دیکھا؟ انہوں نے کہا میں نے ایک اور چیز دیکھی ہے. اذا تکلم خفضوا اصواتہم، میں نے یہ دیکھا کہ جب وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ جب کلام کرتا، یہ عروہ بن مسعود بتا رہا ہے اپنے کافر دوستوں کو، جب وہ کلام کرتا خفضوا اصواتہم تو وہ ان کی آوازیں بالکل پست ہو جایا کرتی، اپنی آواز کو آواز مصطفیٰ پر بھی بلند ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتے تھے. اور یہ تعظیم کا حال تھا. جب یہ حکم نازل ہوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، خبردار کہیں میرے مصطفیٰ کی آوازوں پر تمہاری آواز بلند نہیں ہونی چاہیے. حضرت ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا گلا کافی بھاری تھا، آپ نے دروازہ مصطفیٰ پہ آنا ویسے ہی بند کر دیا. میں تو بولتا ہی اونچا ہوں، کہیں میری آواز مصطفیٰ سے بڑھ نہ جائے، مگر یہ آقا ہیں، غلاموں کا خیال رکھتے ہیں. فرمایا جاؤ لے کر آؤ. عاصم بن عدی بن حاتم ان سے کہا جاؤ انہیں لے کر آؤ. لایا گیا. سرکار دوسرا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ثابت تو اتنے دنوں سے آیا نہیں. عرض کہ حضور میری آواز اونچی ہے، اور رب نے فرما دیا ہے کہ میرے نبی کی آوازوں پر اپنی آوازوں کو اونچا نہ کرنا. حضور بڑے خوش ہوئے کہ اس نے اتنا احترام کیا کائنات کے آقا. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ سرکار دوسرا انعام عطا فرماتے ہیں کہ تو نے اتنا احساس کیا، اتنا میرا احترام کیا ہے، اتنا میرا تو نے احترام کیا. کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ جا میں تمہیں جو انعام دیتا ہوں، جب تو دنیا سے جائے گا تو رب ذوالجلال تمہیں شہادت کا درجہ عطا فرما دے گا. ایک بات. اور دوسری بات عطا فرمائی، ایک بات تو یہ ہے، اور فرمایا دوسری بات یہ ہے کہ جا، دوسرا انعام یہ ہے جب تو دنیا سے جائے گا تو رب ذوالجلال تمہیں جنت الفردوس کا مالک بنا دے گا. اور صرف اتنی بات نہیں ہے، بلکہ اس حدیث پاک میں ہے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم جب عطا فرماتے ہیں اور پھر فرماتے ہیں کچھ اور بھی چاہیے، کچھ اور بھی چاہیے، جھولی میری بھر بھر کے کہا اور بھی کچھ مانگ. اب یہاں پر کائنات کیا کہا حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ فرماتے ہیں تیسری بات جو عطا فرمائی، فرمایا جا پوری زندگی جب تک تو زندگی بسر کرے گا کبھی تجھے محتاجی نہیں آئے گی. آج ہم لوگ رونا روتے ہیں، یہ تکلیف ہو گئی، یہ پریشانی ہو گئی، حالات بگڑ گئے ہیں، دیگر گوں ہو گئے ہیں. کیا ہم نے اپنے حالات دروازہ مصطفیٰ پر پیش کر دیے ہوئے؟ کیا ہم اس طرح سے زندگی بسر کر رہے ہیں جیسے صحابہ کرام کیا کرتے تھے؟ یہ عروہ بن مسعود نے جا کر کہا کہ دیکھو اس کے ساتھ تم مقابلہ نہ کر. اور اسی موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حضرت عثمان غنی کو بھیجا کہ جاؤ تم بھی ایلچی بن کے جاؤ. احرام باندھا ہوا ہے، احرام باندھا ہوا ہے. جا کر بات چیت کی تو مکے کے کافروں نے، قریش نے کہا کہ عثمان دیکھو جسے تم اپنا نبی مانتے ہو ہم اسے تو بیت اللہ کا طواف کرنے کی اجازت نہیں دیتے، مگر تم ایسا کرو، تم آ ہی گئے ہو تم تو کر لو. اللہ اکبر. سامنے بیت اللہ شریف ہے اور کہا جا رہا ہے جاؤ بیت اللہ کا طواف تم کر لو.
آپ کا جواب ذرا غور کریں. ما کنت لأطوفا ما کنت لأطوفا حتی یطوفا بها النبی صلی اللہ علیہ وسلم. تم مجھے کہتے ہو میں بیت اللہ کا طواف کر لوں، خدا کی قسم جب تک یہ نگاہیں اپنے آقا نعمت کو، اپنے مصطفیٰ کو طواف کرتے ہوئے نہیں دیکھ رہی تھی، لاکھ مرتبہ بھی کہو تو میں بیت اللہ کا طواف نہیں کروں گا. یہ محبت مصطفیٰ ہے. اور ذرا غور کریں یہ محبت مصطفیٰ کا. اور پھر جب سرکار دو سرا مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ جلوہ فگن ہوئے تو ہر کوئی چاہ رہا تھا کہ سرکار میرے پاس تشریف لائیں، میرے پاس تشریف لائیں. بلکہ اونٹنے کی مہار کو تھاما جاتا کہ میرے پاس تشریف لے آئیں، موڑنے کی کوشش کی جاتی. اور مجھے یاد ہے کہ یہیں پر بابا جی قبلہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ انہیں یہ جملہ عطا فرمایا تھا کہ تاریخ پڑھنے سے محسوس ہی ہوتا ہے. سرکار نے جو ارشاد فرمایا خلو سبیلہا فإنہا مامورۃ من اللہ، جسے اس کی مہار کو لگام کو تم ہٹا دو، چھوڑ دو، اس لیے کہ یہ رب کی درسگاہ سے پڑھ کر آئی ہوئی ہے. اسے پتہ ہے کہ کہاں میں نے جانا ہے. گھر آ جاتا ہے حضور سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جو دروازہ بند کر کے بیٹھے ہوئے تھے. مدینے میں بہار آئی ہوئی ہے مگر آپ دروازہ بند کر کے بیٹھے. میں کہاں میری قسمت، میں سرکار کو دعوت بھی کیسے دوں کہ سرکار آئیں. لوگ دعوت دے رہے تھے حضور میرا گھر ٹھیک ہے، میرا گھر ٹھیک، میرے گھر میں آئے حضور میرے گھر میں آئے. وہ دعوت دی جا رہی ہے مگر یہ ایک بندہ حضرت ابو ایوب انصاری تھے، یہ سمجھ رہے تھے کہ میرا تو گھر بھی اتنا سا ہے، چھوٹا سا گھر ہے، اور میں تو اس لائق ہی نہیں ہوں کہ میں حضور کو دعوت دوں. مگر عجیب بات ہے، عجیب بات یہ ہے کہ اونٹنی اگر آ کر رکتی ہے تو وہ دروازہ وہی تھا جو ابو ایوب انصاری کا دروازہ تھا. نہ مکھڑا نہ مکھڑے دا تل ویکھ دے، اللہ والے جے ویکھن تا دل ویکھ دے. وہاں دیکھا تو وہاں پر آپ سرکار دو سرا، بھئی دروازہ کھولو ابو ایوب، بھئی جاؤ اپنا کام کرو، جاؤ اپنا کام کرو، ہم قسمت کے مارے ہیں یہاں پر پڑے ہوئے ہیں. بتایا تمہیں مبارک ہو، تمہیں مبارک ہو، تمہیں مبارک ہو کہ آمنہ کے لال جلوہ فگن ہو گئے. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم پہلے آپ بالا خانہ پہ تھے، پھر بعد میں التجا ہوئی. سرکار نے پھر فرمایا کہ دیکھو مجھے آسانی ایسے ہے کہ میں نیچے لوگوں کا آنا جانا ہے. خیر نیچے ہو گئے. اب وہ جو محبت کا جو جملے یہاں پر ملتے ہیں، یہ دونوں میاں بیوی حضرت ابو ایوب اور ام ایوب، یہ دونوں میاں بیوی اگر کمرے میں اوپر رہ رہے ہیں، یہ ایک نکر سے دوسری نکر پر جانا ہے تو درمیان سے نہیں جایا کرتے تھے، کہیں ہمارا وجود مصطفیٰ کے مقابلے میں نہ آ جائے. وہ ایک نکر سے چلتے دوسری میں جاتے، وہاں سے اس نکر میں آتے، کام کاج کر کے پھر اس نکر پہ پھر جاتے، درمیان کا راستہ ہی بھول گئے. یہ نیچے تو آقا نعمت ہے. اور لطف کی بات جو ہے یہاں پر خود فرماتے ہیں وَلَقَدْ انْكَسَرَ حِبٌّ لَنَا فِيهِ مَاءٌ. ہمارا ایک چہار چوبہ جسے ہم کڑونجی کہتے ہیں، چہار چوبہ پر گھڑا پڑا ہوا تھا، سردیوں کی رات ہے، پانی نیچے گر گیا. انْكَسَرَ حِبٌّ لَنَا، ہمارا گھڑا ٹوٹ گیا، نیچے گرا ٹوٹ گیا. خود فرماتے ہیں قُمْتُ أَنَا ام ایوبہ بقطیفۃ لنا ما لنا لحاف غیرہ فنشف اللہ یقطر علی وجہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیوزیہ. کہتے ہیں ہمارے پاس ایک ہی کمبل تھا، ہم نے فوراً اس پانی کے اوپر رکھ دیا تاکہ یہ پانی کو چوس لے اور ایک قطرہ بھی نیچے کہیں گرنے نہ پائے، کہیں ایسا نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو حضور آرام فرما ہوں اور یہ قطرہ جا کر گرے اور آپ کے آرام میں خلل آ جائے.
یہ مقام تھا. یہ صحابہ کرام کا یہ محبت اور عشق و مستی کا انداز یہ ایک نہیں، اس میں بہت سے واقعات ہیں کہ جو صحابہ کرام کے محبت کے ساتھ وابستہ ہیں. اور آج ہماری ترقی کا راز وہ معیشت کی ہو، سیاست کی ہو، تمدن کی ہو، تہذیب کی ہو، صرف ایک چیز میں ہے کہ دل کے اندر محبت مصطفیٰ پیدا ہو جائے. دیکھیے اللہ جل جلالہ فرماتا ہے وَأَنْتُمُ الْعَالَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، تم سر بلند اس وقت بنو گے جب تم پکے ایماندار بنو گے. آگے بڑھیے، ایمانداری کا سودا کا کیسے ملتا ہے؟ حضور فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ ووالدہ والناس اجمعین. دیکھو ترقی تمہاری اس وقت ہوگی جب تم ایماندار بنو گے، اور ایماندار تم اس وقت بنو گے جب اپنی محبتوں کے نذرانے آقا نعمت کی بارگاہ میں پیش کر دو گے. اس کا مطلب ہے آج اگر مسلمان یہ چاہتا ہے اور ضرور چاہتا ہے کہ میں ترقی پہ جاؤں، صرف اس کا ایک ہی فارمولہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ انتہائی زیادہ محبت. ماں کی اتنی محبت نہ ہو، باپ کی اتنی محبت نہ ہو، رشتہ داروں کی اتنی محبت نہ، دولت کی، گھن گرج کی، اپنے سٹیٹس کی، بلندی کی، عروج کی، وہ محبت نہ ہو جتنی محبت دروازہ مصطفیٰ کے ساتھ. بس اتنی بات ہے. آج اگر ہم چاہتے ہیں تو پھر محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے ہم وابستہ ہو جائیں. دنیا بھی انہی کی ہے اور آخرت بھی انہی کی ہے جو دروازہ مصطفیٰ کے ہو جایا کرتے ہیں. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ و آلہ و اصحابہ اجمعین.